یہ بات ہے 10 جون 2000 کی، جب لندن کا فیمس ملینیم برج کنسٹرکشن کے بعد پہلی بار پبلک کے لیے کھولا گیا۔ پچھلے 2 سالوں سے لوگ اس آئیکونک برج کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، لہٰذا جب اسے کھولا گیا تو پہلے ہی دن سب نے اس کو استعمال کرنا چاہا۔ یہ برج صرف پیدل چلنے والوں کے لیے لندن میں ریور تھیم کو کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، پر جیسے ہی لوگوں نے اس کے اوپر چلنا شروع کیا، ملینیم برج پوری طرح سے جھولنا شروع ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی اتھارٹی حرکت میں آ گئی۔ پہلے 2 دن تک پولیس نے سب کو برج پر بھیڑ لگانے سے روکا، لیکن 2 دنوں کے بعد اس کو دوبارہ 2 سال تک بند کر دیا گیا۔ اس انسیڈنس کے بعد لندن کا یہ فیمس برج دنیا کی نظروں میں آ گیا۔ اس کو بنانے والے سارے انجینئر سر چور کر بیٹھ گئے کہ آخر اتنا مضبوط برج صرف لوگوں کے چلنے سے کیسے ہل سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا جس نے قدرت کے قانون کے خلاف جانے اور فزکس کی سب سے بڑی مسٹری کو جھنجھوڑنے کی ہمت کی تھی۔ ناظرین، آج سے قریب 192 ایئر پہلے 1831 میں برٹش آرمی کے کچھ سولجر پریڈ کر کے نارتھرن انگلینڈ میں واقع بروٹن سسپینشن برج کے اوپر سے گزر رہے تھے۔ سولجر کے فٹ سٹیپ کی سنکرونائزیشن کی وجہ سے بروٹن سسپینشن برج ٹوٹ گیا، جس میں 60 سولجر ریور میں جا گرے۔ کافی کو گہری چوٹ بھی لگی۔ خوش قسمتی سے اس حادثے میں کسی کی جان تو نہیں گئی، لیکن اس دن کے بعد برٹش آرمی اپنے سولجر کو انسٹرکشن دی کہ وہ کسی بھی برج کو کراس کرتے وقت ایک ساتھ پریڈ نہیں کریں گے۔ یہ تو سولجر تھے جن کے ایک ساتھ پڑنے والے قدموں نے برج کو گرا دیا تھا۔ لیکن لندن کی ملینیم برج کی فوٹیج کو دیکھا جائے تو ایک عجیب چیز نوٹس کرنے کو ملتی ہے۔ یہاں پر چلنے والے لوگ تو کوئی سولجر نہیں ہیں، تو پھر ان کے فٹ سٹیپ، ان کے قدم آپس میں اتنے سنکرونائز کیوں ہیں؟ اور 21ویں صدی میں بننے والا یہ برج ان کی سنکرونائزیشن برداشت کیوں نہیں کر پایا؟ اس بات کا جواب ہمیں 350 سال پہلے ہوئے ایک ایکسپیریمنٹ سے ملتا ہے۔ 1665 میں ایک فیمس سائنٹسٹ کرسٹن ہوگنس نے دنیا کی سب سے پہلی پینڈولم کلاک بنائی تھی۔ اس کا مقصد سمندر میں سیلر کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ اس دور میں جو گھڑیاں ہوا کرتی تھی وہ ایک دن میں 15 منٹ تک یا تو آگے یا پیچھے ہو جاتی تھی، یعنی وہ اس کام کے لیے بیکار تھی۔ ہوگنس کی بنائی ہوئی پینڈولم کلاک دن میں صرف 15 سیکنڈ آؤٹ ہوتی تھی۔ ہوگنس کا پلان تھا کہ وہ ایک شپ میں 2 پینڈولم کلاک کو ہیوی ویٹ کے ساتھ لٹکائیں گے تاکہ سمندری لہروں کی وجہ سے پینڈولم کلاک کا موشن بھی ڈسٹرب نہ ہو، اور اگر ایک خراب ہو جائے تو بیک اپ کلاک بھی موجود ہو۔ اس پینڈولم کلاک کو چیک کرنے کے لیے ہوگنس نے پہلے دونوں کو اپنے ہی گھر میں ایک لکڑی سے لٹکایا۔ دونوں کلاک کو ایک ایک کر کے سٹارٹ کیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے نوٹس کیا کہ دونوں کلاک آپس میں سنکرونائز ہو گئی ہیں۔ ہوگنس کو کلاک کا یہ عجیب بیہیویئر کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ سے دونوں کلاک کی موومنٹ کو ہلایا، لیکن 30 منٹ کے بعد وہ دوبارہ سے ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو گئی۔ ہوگنس کا خیال تھا کہ شاید ان دونوں کے بیچ ایئر پریشر کا کوئی کنیکشن ہے، لہٰذا انہوں نے دونوں کلاک کے بیچ ایک کارڈبورڈ رکھ دیا، لیکن 2 منٹ کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ سنکرونائز ہو گئی۔ بالکل اسی طرح ہم انسان بھی کئی معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزیشن بناتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آڈینس ایک پرفارمنس کے لیے تالیاں بجا رہی ہیں۔ شروع میں ہر کوئی اپنی فریکوینسی کے ساتھ تالیاں بجا رہا تھا، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایسا کرنے کے لیے کسی نے بولا نہیں تھا۔ اب ان تمام اگزامپل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ایک بار پھر ملینیم برج کو دیکھتے ہیں۔ ہوا یوں، جب یہاں اتنے سارے لوگوں نے ایک ساتھ چلنا شروع کیا تو اپنے آپ کافی لوگوں کے سٹیپ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز ہو گئے۔ ملینیم برج کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ اس کی کیبل نے برج کو سائڈ سے سپورٹ دی ہے، نہ کہ اوپر سے۔ جب ایک جھولے پر بیٹھ کر ہم اپنی ٹانگوں کو جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو جھولا اپنے آپ تیز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ملینیم برج پر لوگ ایک ساتھ چلنا شروع ہوئے تو برج کی فریکوینسی ان کے ساتھ میچ ہو گئی، تو برج پہلے تھوڑا سا جھولنا شروع ہو گیا۔ جب یہ مسئلہ اچھی طرح ڈیاگنوز ہو گیا تو پھر انجینئر نے ملینیم برج پر ٹوٹل 98 شوک ایبزارور انسٹال کیے۔ اپنا کام کمپلیٹ کرنے کے بعد فروری 2002 میں ملینیم برج کو ایک بار پھر سے ٹیسٹ کیا گیا۔ کمپنی نے 2000 سے زائد لوگ ارینج کیے اور ان کو برج پر چلایا۔ یہ ٹیسٹ دنیا کا سب سے بڑا برج ٹیسٹ بھی مانا جاتا ہے۔